حضرت مولانا روم علیہ رحمہ آپ ارشاد فرمانے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ولی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں، نیک لوگوں کی بارگاہ میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال عبادت بے ریا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا ہے، وہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. سبحان اللہ. میں نے بڑیاں جگہ پہ تلاش کیا تھا کہ وہی عبادت افضل ہے، قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے، نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اللہ نہ کیوں بیٹھنا افضل ہے. تو میں نے نا ایک جگہ پہ پڑھا، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ آپ کے مرید نے آپ مریدوں کو کہتے ہیں کہ جب تم اللہ کے قریب ہونا چاہو نا، جب اللہ کے قریب ہونا چاہو تو پھر تم 3 باتوں پہ عمل کرنا. تو وہ کہنے لگے کہ کون سی 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 3 باتوں، پہلی بات اس بات پہ عمل کرنا کہ جب عالم سے ملنا، کسی عالم دین سے ملنا، علماء میں سے کسی سے بھی ملنا تو جاہل بن کے ملنا. تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے پھر بھی تم جاہل ہو کیونکہ وہ عالم ہے، تم نے خود جاہل بن کے ان کو ملنا ہے. دوسرا فرمانے لگے دوسری کون سی بات ہے؟ فرمایا جب تم جاہل بن کے ملو گے تو اللہ کرم کرے گا، تم ان کے نزدیک ہوگے، جب ان کے پاس بیٹھو گے زیادہ سیکھنے کو ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا. دوسرا فرمایا جب زاہدوں سے ملنا، جب عبادت گزاروں سے ملنا، جب اللہ والوں سے ملنا تو پھر عاجزی کے ساتھ ملنا، محبت کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ ان کا ادب کر کے ملنا. تیسرا فرمایا تیسرے کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا تیسرے وہ لوگ ہیں جو اہل تصوف ہیں، صوفیاء ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. جب تم ان سے ملنا تو پھر گونگے بن کے ملنا، پھر ان کے سامنے بس کچھ نہیں بات کرنی. ہاں یا سر کو جھکا کے دل پہ نظر رکھنا یا پھر چپ کر کے مسکرا کے ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا. وجہ کیوں کہ دیکھتے رہے؟ امام احمد بن حنبل کی جب مجلس لگتی تو 5000 علماء اس مجلس میں آیا کرتے تھے. حامد 5000 علماء اس مجلس میں آیا کرتے تھے. 5000 علماء. اب جس جگہ پہ 2 عالم آ جائیں تو کیا ہی بات ہوتی ہے. تو جس جگہ پہ 5000 علماء اور عوام علیحدہ ہو اس جگہ کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا 5000 علماء ان کی مجلس میں آتے تھے، 500 جو وہ بیان کرتے لکھتے تھے اور 4500 باقی کثرت کے ساتھ صرف لکھتے نہیں، ان کی زیارت ہی کرتے رہتے. پوچھا گیا کہ زیارت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم پڑھنے تھوڑا ہی آتے ہیں، ہم تو عشق اور ادب سیکھنے آتے ہیں. اللہ والوں کا چہرے کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، کسی عام بندے کی بھی بے عزتی نہ کرے، اس کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آدم کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا، اپنے سے کم کسی کو نہیں سمجھنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بیس بدل کر. ہو سکتا ہے اللہ کسی کی روپ میں آیا ہو، تمہیں کیا پتا؟ وہ پتہ ہے نا، سب نے سنا ہوا ہے کہ جب آخرت کا دن ہوگا اللہ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تو میرا پتہ نہیں لینے آیا. تو یا اللہ تو بیمار تھا، میرا بندہ بیمار تھا تو پھر میں ہی بیمار تھا نا. وہ اللہ پوچھے گا، یہ حدیث پاک ہے، میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں. پوچھے گا اللہ. ہاں کسی کو حقیر نہیں آپ نے سمجھنا، اپنے سے کم مرتبہ اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا، یہ اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ سمجھنا اپنے سے. کہنا کہ ٹھیک ہے اللہ، کیونکہ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے انسان کو، انسان کے سر پہ تاج اشرف المخلوقات کا سجایا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تم بہترین امت اس وجہ سے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ یہ ساری کی ساری تعلیمات، یہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، بڑوں کا ادب، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، اچھا سمجھنا، علماء کے ساتھ ملنا، صوفیاء کے ساتھ ملاقات کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ ساری کی ساری تعلیمات حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے پاک کا یہ انہی کی وجہ سے. اولیاء اللہ کا ذکر ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے
بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کا ذکر کرتے ہیں لوگ تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بندوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر کیا، جیسے جب اللہ کا ذکر کریں گے تو ایسے ہے جیسے ان کا ذکر کیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ شان، مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔